بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے پچھلے دنوں اپنے چائنا کے دورے کے دوران ایک انٹرویو دیا، جو کہ انہوں نے وہاں پہ ڈاکٹر ایرک لی ڈائریکٹر ہیں آف دی ایڈوائزری کمیٹی چائنا انسٹیٹیوٹ آف فوڈان یونیورسٹی، ان کے ڈائریکٹر صاحب کو انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے دو باتیں بڑی اہم کی امریکہ کے نقطہ نگاہ سے۔ امریکہ کا جو ریسنٹ پاسٹ جو ایشو گزرا وہ افغانستان تھا۔ افغانستان میں امریکہ نے 20 سال بے پناہ پیسہ بھی لگایا، جنگ بھی لڑی، کئی امریکی مارے گئے، کولیشن کے پارٹنرز کے، ان کے برطانیہ کے، فرانس کے، ان کے بھی لوگ مارے گئے، اور افغانی تو بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح مارے انہوں نے۔ لیکن بالآخر امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ ہم سب اس کو امریکہ کی شکست دیکھتے ہیں، کیونکہ امریکہ اگر فتح یاب ہوتا تو امریکہ وہاں ہوتا، یا اس کی مرضی کی اس کی حکومت ہوتی، وہاں پہ وہ نہیں ہے۔ آج وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے۔ امریکہ میں ایک ٹرینڈ رہا کہ وہ بہت عرصے سے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرتے رہے۔ پچھلے دنوں ایک آدھ دن پہلے میں نے حامد میر صاحب کا ایک آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں چھپا، وہ بھی میں نے دیکھا، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ پاکستان دنیا کی نظر میں وہ ملک ہے جو کہ طالبان کی مدد کرتا رہا۔ امریکہ میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اور پاکستان کو امریکہ کی شکست کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے اور اس میں بھارت کا پروپیگنڈا بھی شامل ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتائے کہ امریکہ اس لیے شکست کھا گیا کہ پاکستان طالبان کی مدد کر رہے تھے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ریکارڈ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر نے اپنے انٹرویو میں دو باتیں کی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو کہ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ پرائم منسٹر نے کی کہ افغانستان میں جو امریکی جب آئے تو ان کا جو آبجیکٹو، جو کچھ وہاں پہ وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ اس کے بارے میں واضح نہیں تھے، کلیئر نہیں تھے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ افغانستان کی ہسٹری انہوں نے اگنور کی۔ جس کسی کو بھی افغانستان کی ہسٹری کا احساس ہے، پتہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ جنگ کس قسم کی ہوگی اور فتح حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ تیسری بات انہوں نے پرائم منسٹر نے جو وہاں پہ کی اسی افغان جنگ کے بارے میں، وہ انہوں نے کہا کہ ایک فالس پریمائز، یعنی ایک ایسی کہانی جو ایک جھوٹے مفروضے پہ امریکہ آ کے تو افغانستان پہ چڑھ دوڑا۔ یہ وہ 3 نکات ہیں جو انہوں نے کہے، اور مقصد یہ تھا کہ ان کی وجہ سے امریکہ کو شکست کا سامنا ہوا۔ امریکہ ایک سپر پاور جس کی بے پناہ قوت، اور اس کے ساتھ نیٹو کے کنٹریز شامل، یورپ سارا، اور ان سب کی افواج یہاں موجود تھیں، سب کے انٹیلیجنس کے ادارے موجود تھے، اور طالبان اکیلے تھے۔ اب میں صرف آخری چیپٹر پہ آخری جو سین تھا وہاں کا افغانستان کا، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اگر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے کہ ہم طالبان کی مدد کر رہے تھے، تو اس بات کا الزام کس پہ دیا جائے کہ جو افغانستان کی فوج بھارت نے اور امریکہ نے مل کے تیار کی 3.5 لاکھ فوج، اس نے لڑنے سے انکار کر دیا، وہ لڑی نہیں۔ وہ اپنی جگہیں، اپنے ہتھیار چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ وہ لوگ جو ہیں جہاں جہاں طالبان گئے وہاں ہتھیار پھینکنے شروع ہو گئے لوگ۔ بلکہ ناردرن الائنس کے وہ ساتھی، مولوی اسماعیل ہوا یا احمد مسعود ہوا، یہ لوگ جو تھے یہ کہاں تھے؟ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو آخری جنگ جو مارکا ہوا اس میں تو واضح ہے کہ افغانستان پہ قبضہ
طالبان کا ہوا اسی وجہ سے کہ ان کے سامنے کوئی ریزسٹنس نہیں تھا. اور امریکہ کا جہاں تک ہے تو وہ تو نکل رہے تھے وہاں سے، سو ان کا اس مرحلے سے تعلق نہیں. اگر یہ وہ فوج جو افغانستان کی تیار کی تھی بھارت وغیرہ نے، اگر وہ جنگ لڑتے بھی تو افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی. طالبان کا اگر قبضہ نہ بھی ہوتا تو یہ وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی، جو کہ پاکستان ہمیشہ اس سے بچنا چاہتا ہے، لیکن افغانستان میں امن نہ ہوتا، آپس میں یہ لڑ رہے ہوتے. بہرصورت طالبان کے آنے سے وہ لڑے نہیں. لیکن جو ہمارے پرائم منسٹر نے بات کی، میں اس سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں. افغانستان میں امریکہ جو کچھ بھی کرتا رہا یا اس خطے میں جو کچھ اس نے کیا، اس کی پالیسیز غلط تھیں. پہلی بات تو یہ کہ جب امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا تو یہ امریکہ کے اپنے اندر ایک انٹیلیجنس فیلئر تھا. وہ لوگ جو وہاں پہ ٹریننگ کرتے رہے، پائلٹس، وہ اتنی مہارت انہوں نے 2-2 3-3 سال کی ٹریننگ کر کے وہاں سے حاصل کی امریکہ میں ہی. کیا امریکی انٹیلیجنس کو پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہونے والا ہے، یا کیا ان کو پہلے سے روک لیتے؟ سو انٹیلیجنس فیلئر تھا. اتنا کچھ ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ خود شامل ہے اس سارے کھیل میں، اسرائیل شامل ہے، انہوں نے خود جان کے یہ کروایا. لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ جان بوجھ کے نہیں کروایا تو بہرصورت انٹیلیجنس کو پتہ ہونا چاہیے تھا. سو یہ انٹیلیجنس فیلئر. دوسری طرف بات یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک میں واقعہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ واقعہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کراس دا بارڈر انڈیا بیٹھا ہے، وہاں سے وہ سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے دشمن موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ہی ملک میں یہ جنگ لڑتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہوگا یا ہمارے اپنے لوگوں کی کوئی نہ کوئی کارستانی ہوگی جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں. امریکہ کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے ملک میں معاملات کو سیدھا کرتے، وہاں لڑتے. ان کا آ کے افغانستان پہ چڑھائی کرنے کا کیا کام تھا؟ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا قصہ ہی غلط تھا کہ افغانستان میں چونکہ بیٹھا ہے اسامہ بن لادن، چنانچہ ہم وہاں پہ ضرور جا کے جنگ لڑیں گے. پرائم منسٹر نے ایک اور بھی بات کی کہ اگر اسامہ بن لادن ہی ٹارگٹ تھا تو پھر جس دن اسامہ بن لادن کو انہوں نے مار لیا اس دن واپس چلے جانا چاہیے تھا. لیکن یہ اس دن بھی نہیں گئے. سو امریکہ نے یہ ایک ابہام رکھا. پاکستان جب ساتھ دے رہا تھا امریکہ کا، ہم نے اپنے اڈے دیے، ہم نے اپنی سڑکیں، بندرگاہیں، ہر چیز دی ان کو، جو استعمال کرتے رہے. ہوائی اڈوں سے ان کے ڈرون وغیرہ بھی اڑتے تھے. ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان سے امریکہ خوش نہ ہوا، ڈو مور کی کہانی سناتا رہا. پاکستان نے اپنے جو بس میں تھا وہ سارا کچھ کیا، لیکن پاکستان بار بار یہ کہتا رہا کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اینڈ گیم ہے کیا، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اینڈ گیم پہ واضح نہیں تو پہلے اس کو سمجھ لینا زیادہ ضروری ہے. پھر پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک افغانستان کی ہسٹری کا ہمیں پتہ ہے، یہاں جنگ کے ذریعے معاملات حل نہیں ہوں گے، بہتر یہ ہے کہ آپ مذاکرات کریں. تو امریکہ ان چیزوں سے گریز کرتا رہا، مذاکرات نہیں کیے اور کوشش کی کہ طاقت کے ذریعے مسئلہ حل ہو، جو وہ نہیں کر سکے. اب پاکستان نے جہاں تک ساتھ دینے کا تعلق تھا، ہم عموماً کہتے ہیں کہ پہلی ٹیلی فون کال آئی امریکہ سے اور پاکستان نے فوراً وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پاکستان نے اس سے پہلے پوری کوشش کی تھی کہ افغان طالبان اس کا ساتھ چھوڑ دیں، جو اسامہ بن لادن ہے وہ ان کے حوالے کر دیں. لیکن طالبان نہیں مانے اور طالبان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے پھر ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا پڑے گا. اس زمانے میں ساری دنیا کی سمپتی، ساری دنیا کی حمایت امریکہ کے ساتھ تھی، اور اس کی وجہ ظاہر تھی کہ دنیا سمجھتی تھی کہ یہ امریکہ کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کسی بھی ملک پہ ہو سکتا ہے، لہٰذا امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے. سو امریکہ کا ساتھ دیا. پاکستان نے پورے خلوص سے نیت سے امریکہ کا ساتھ دیا. ہم نے نہ صرف یہاں سے القاعدہ کے لوگ پکڑ کے تو امریکہ کے حوالے کیے، بلکہ اس میں ہم نے اور بھی جو لوگ طالبان کے ریپرزینٹیٹیو تھے ان کو بھی، یہاں تک کہ ملا عبدالسلام ضعیف جو کہ امبیسڈر تھا طالبان کا، جس کو امیونٹی حاصل تھی، جس کو ہمیں پکڑنا نہیں چاہیے تھا، ہم نے اس کو بھی پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا. اس سے زیادہ گھٹیا کام اور کیا ہو سکتا تھا؟ ہم نے کیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. سو امریکہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ ہم نے ساتھ نہیں دیا؟ طالبان سے تو ہماری دشمنی ہو گئی اس چیز کی وجہ سے.
طالبان کو ناراض کر کے امریکہ کا ساتھ ہر حالت میں دیا گیا اور پاکستان نے کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ امریکہ یہ نہیں بتاتا تھا کہ آخر وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، کب تک لڑنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو یہ پتہ تھا کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس پہ پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہمیں بھی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے چاہیے۔ چنانچہ ہم نے نوٹس لیا، ہم نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ افغانستان میں جنگ تو وہ پاکستان کی مدد سے لڑ رہا ہے، لیکن افغانستان میں وہ اس کی سرزمین پہ پاؤں جمانے کے لیے وہ بھارت کے پاؤں جما رہا ہے وہاں پہ، لہٰذا پاکستان کو وہاں سے نقصان ہونا شروع ہوا۔ آپ اپنے اتحادی سے فائدہ لیں اور اس اتحادی کے دشمنوں کو پالنا شروع کر دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دوسرے لوگ بیوقوف ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے؟ پاکستان نے اس وقت پہ آ کے یہ سوچا کہ جو ان کو ہم سڑکیں یا بندرگاہیں وغیرہ یا ہوائی اڈا کو دے چکے ہیں وہ تو دے چکے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم طالبان کے اوپر انٹیلیجنس کر کے تو ان کو امریکہ کو دیں تاکہ یہ طالبان کو ماریں۔ افغان طالبان جانے اور یہ جانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے اگر کوئی ان کے لوگ موجود تھے یہاں پہ، وہ ریفیوجیز جو افغان ریفیوجی ہیں ان کے کیمپوں میں تھے، یا اگر کوئی قد کا کوئی لیڈر ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کہیں اور رہ رہا ہے کوئٹہ میں، جیسے یہ کوئٹہ شورا وغیرہ کا بات کرتے تھے، تو ہم نے نہیں پکڑا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ وہ یہاں سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ ایک مہاجر ہے جس طرح دوسرے مہاجر ہیں۔ اب اگر مہاجروں سے خطرہ ہے تو ہمیں بھی مہاجروں سے تنگی ہے، آپ لے جائیں مہاجر۔ ہم نے بارہا کہا کہ یہاں سے مہاجروں کو لے جائیں افغانستان، وہ نہیں لے کے گئے۔ نتیجہ یہ کہ پاکستان کی وہ پرو ایکٹیو قسم کی جو سپورٹ تھی وہ بھی نہ رہی، تو امریکہ نے خود اپنے اعمال سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ ان اینی کیس ہماری مدد سب کچھ ہوتی، اس کے باوجود بھی شاید امریکہ کامیاب نہ ہوتا، کیونکہ یہ خطرہ اب دوسرے ممالک کے لیے بن رہا تھا۔ ایک وقت آیا جب نے شمالی وزیرستان سے ہم نے ان سارے طالبان کو دھکیل دیا، نکالا، یہ بھاگ گئے، افغانستان چلے گئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان پہ تکیہ کرنا چھوڑ دیا، پھر انہوں نے روابط بنانے شروع کیے دنیا کے باقی ممالک سے۔ ان میں ایران اور رشیا پیش تھے۔ اصفہان میں جا کے انہوں نے اپنے ایک شورا قائم کی، اور جب آپ کو یاد ہوگا ملا اختر منصور جب مارا گیا تو وہ ایران سے ہی آ رہا تھا، افغانستان سے، ایران سے آ کے وہ داخل ہوا پاکستان، بلوچستان میں، جہاں ڈرون کے ذریعے اس کو مار دیا گیا۔ ایران کا تعلق بالکل واضح سامنے تھا، اور ایران نے طالبان کو بہت سارے ہتھیار بھی دیے۔ اسی طرح رشیا ان کو پیسہ دیتا رہا۔ رشیا، آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کا انفلوئنس کتنا تھا، جب جی چاہتا تھا رشیا ان کو انوائٹ کر لیتا تھا، اور وہ رشیا کے کہنے پہ لبیک کہتے ہوئے فوراً جا کے ماسکو میں ان کی میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے، جبکہ پاکستان یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ چیز واضح ہے کہ صرف اتنا نہیں کہ امریکہ واضح نہیں تھا کہ اس نے افغانستان میں کرنا کیا، امریکہ کی ٹوٹل پلاننگ فالٹی تھی۔ پاکستان سے کام لینا، فائدہ بھارت کو پہنچانا۔ رشیا، ایران موجود ہیں دشمن امریکہ کے، لیکن امریکہ برملا کہہ رہا ہے کہ اب ہماری دشمنی آئندہ رشیا کے ساتھ ہوگی، لیکن کوئی بھی ایسا کام نہیں وہ کر رہا جس سے کہ رشیا خوش ہو۔ نتیجہ یہ کہ آپ ایک ایسا پنڈورا باکس کھول کے بیٹھ گئے جہاں آپ کو کچھ نہیں پلے پڑے گا، آپ کے آئے گا کچھ نہیں۔ تو یہ وجوہات، وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بالآخر امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑا، شکست ہوئی، اور وہ پھر جس ابتری سے نکلا یہاں سے بھاگ دوڑ کر کے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔